چلیں جی، تو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے احسان پر. ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ احسان جو ہے وہ کیا چیز ہے. تو آپ میں سے کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مسلمان اور مومن، مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہاں جی، اینی ون. مسلمان اور مومن، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دونوں ٹرمز جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. تو مومن کون ہوتا ہے اور مسلمان کون ہوتا ہے، ان دونوں میں آپ نے بتانا ہے فرق مجھے. ہاں جی، جو اللہ کے احکامات کا پابند ہو. تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کون ہوگا؟ کیا وہ اللہ کے عام انسان کو مسلمان کہتے ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہاں جی، کوئی اور بتائیں. ظہیر آپ بتائیں. ظہیر بتائیں آپ. جواد اور باقی لوگ جو ہیں یہاں پر. ہاں جی، نصرت آپ بتائیں. نیلم مجھے یہ بتائیں کہ جو مسلمان اور مومن ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ اگر مائک آن کرنا چاہیں، کوئی آپ میں سے مائک بھی آن کر کے بتا سکتا ہے. ویسے ٹیکسٹ کرنا چاہے ٹیکسٹ بھی کر سکتے. عمران آپ بتائیں. آپ میں سے کوئی شخص بھی جو ہے جلدی جلدی اس کے بارے میں بتائیں. کیا جو آپ کے مائنڈ میں ہے بتا دیں بس. اس سے بس ہمارا مقصد جو ہے وہ کلاس کو انٹریکٹیو بنانا ہے اس میں، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ کو لگے کہ آپ کلاس میں اٹیچڈ ہیں. نہیں پتا آپ لوگوں کو؟ چلیں جی، میں جی، مومن وہ ہوتا ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا. ہم، یہ بھی ڈیفینیشن خطرناک ہے. چلیں جی، میں آپ لوگوں کو تھوڑا بتاتا ہوں. یہ سمری نے جو بتایا تھا یہ ٹھیک تھا کہ بیسیکلی اسلام میں نا 3 درجے ہوتے ہیں. سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے مسلمان کا. ٹھیک ہے، اس کو میں کچھ اس طرح سے لکھتا ہوں کہ سب سے جو درجہ ہوتا ہے نا وہ کس کا ہوتا ہے؟ جو مسلمان کا. پھر درجہ آتا ہے مومن کا. اس کے بعد ہوتا ہے جی درجہ محسن کا. ٹھیک ہے، مومن مسلمان، مومن اور محسن، یہ جو 3 درجے ہوتے ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو کہ کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا. کلمہ پڑھنے والا جو ہوا ہے، کوئی بھی شخص جو کلمہ پڑھنے والا ہے، یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مسلمان ہو جائے گا. جبکہ مومن وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کرے؟ اللہ کے بتائے ہوئے جو حدود ہیں ان کو فالو کرے. یعنی حدود، حدود سے مراد کیا ہے؟ جو لاز ہیں، جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، ان کی کیا کرے؟ احکامات کی پیروی کرے. نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حلال کمائے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے، حج کرے. یہ ساری چیزیں جو ان پہ عمل کرے گا، سچ بولے گا، حلال کھائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ عمل کرے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ مومن. جبکہ محسن جو ہوتا ہے یہ درجہ اس سے بھی اوپر کا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کو میں آگے سمجھاؤں گا. محسن جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی یہ آج کا ٹاپک ہمارا اسی پہ ہی ہے، محسن.
محسن جو ورڈ ہے یہ احسان سے نکلا ہوا ہے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ محسن پر ہی ہے کہ محسن کون ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کو اس حد تک یعنی وہ مٹا دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف یہ چیز مائنڈ میں رکھتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ اللہ کی ہر وقت اللہ کی رضا کی بات کرے, اللہ جہاں پر راضی ہے اس کی بات کرے, وہ اپنی ذات سے پہ ترجیح دے لوگوں کو. وہ یعنی اس کے نزدیک اس کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہ ہو. یعنی وہ مال ہے تو وہ اگر اسے خود کو بھوکا بھی رہنا پڑے تو وہ کیا کرے, وہ اپنا مال جو ہے کسی اور کو یعنی اپنا کھانا اٹھا کے کسی اور کو دے دے. وہ کہے کہ میں بھوکا رہ لوں, یہ جو سامنے بیٹھا ہے شخص جو بھوکا ہے یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میرے سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لے. یعنی وہ اپنی ذات کو بھی سیکریفائز کرنا شروع کر دے. مومن جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے, مومن جو ہوگا اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ یعنی مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ صدقہ دے, زکوٰۃ دے, لیکن اس کے لیے یہ مومن جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی صدقہ اب سب سے پہلے وہ اپنی ذات کا خیال رکھے, پھر بعد میں باقی لوگوں کی بات کرے. ٹھیک ہے, لیکن جو محسن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی ذات کو بھلا کر اوروں کی مدد کر رہا ہوتا ہے, اپنی ذات کو بھلا کر اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے. ہر وقت اس کا یہ مطمع نظر ہوتا ہے. تو مومن کیا ہوتا ہے, یہ بھی عبادت تو کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اپنے آرام کا بھی خیال رکھ رہا ہوتا ہے. یہ صدقات تو دیتا ہے لیکن اپنے لیے بھی کیا ہوتا ہے, یہ بچا کے رکھ رہا ہوتا ہے. کلیئر ہے. تو مسلمان کے بارے میں نے بتا دیا, یہ صرف کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے, یہ اگر عمل کرنا شروع کر دے تو یہ مومن ہو جاتا ہے, اگر عمل نہیں کرتا تو یہ مسلمان ہی رہے گا. تو یہ یہاں تک ایک بیسک چیز تھی جو میں نے بتا دی. اب ہم لوگ نیکسٹ موو کرتے ہیں جی احسان کا جو درجہ ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے, تو اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے احسان. احسان ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ایگزام میں آیا ہوا ہے, سی ایس ایس میں, پی ایم ایس میں بھی آتا ہے. تو اب لوگوں نے اس کو دھیان سے سننا ہے. سب سے پہلے تو ہم لوگ اس کا جو قرآن مجید میں جو اس کا میننگ ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. میننگ آف احسان in the light of the Holy Quran. ٹھیک ہے, تو کیا لکھیں گے, قرآن پاک میں, قرآن پاک کی روشنی میں احسان کا مفہوم. تو ہم اس پہ بھی بات کرنے لگے. اچھا جی, قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ النحل میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. کیا آیت ہے جی؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. تو یہ کیا, اس میں دو چیزیں کا حکم آیا. میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو لکھ کے دوں گا. تو اس میں آپ دیکھ لیں, ایک عدل ہے اور ایک احسان ہے. اب اس کی ہم آگے پوری ڈیفینیشن اور سب کچھ دیکھیں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو اس کی جو آیت نمبر ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں. وہ ہے جی سورہ النحل, آیت نمبر ہے 91. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھ لینا کہ جب بھی آپ نے ریفرنس دینا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے سورہ کا نام لکھیں اور پھر کیا کریں, یہ کالن لگائیں اور اس کے بعد آیت نمبر لکھ دیں. یہ اس کا سمپل طریقہ ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کیا کرتے ہیں, اس طرح سے لکھ رہے ہوتے ہیں القرآن, ٹھیک ہے, ساتھ وہ کیا کریں گے, یہاں پہ کوما لگا کے آگے سورت نمبر لکھ دیں گے,
अन्नहल, सूरा अन्नहल, और आगे फिर आयत नंबर जी, ये इस तरह से लिख रहे होते हैं, आयत नंबर 91। अंग्रेजी में भी इसी तरह लिखते हैं। तो ये क्या होता है, इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। इसका ये जो सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है वो यही है। आप अगर उर्दू में लिखना चाहते हैं तो उसमें भी आप क्या करें, इस तरह लिख दें अन्नाहल, आगे इसी तरह 91 लिख दें। तो ये इसका फॉर्मेट आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी लिखें इस फॉर्मेट में लिखें। अब बाज़ का ये होता है कि मैं कुछ चीज़ें साथ साथ बताता है, जो बाज़ का आपको आयत नंबर नहीं याद होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है उस वक्त, सिर्फ इसी तरह सिर्फ नाम लिख दें, अन्नाहल, ये मतलब सूरत का जो नाम है सिर्फ ये लिख दें तो काफ़ी होगा। उसमें ये इतना सा लिख देना काफ़ी है, अन्नाहल, ठीक है। तो ये आपके पास है, अगर आयत नंबर याद है तो ये वाला फॉर्मेट है, अगर आयत नंबर याद नहीं है तो फिर इतना भी लिख दें तो काफ़ी है। अंडरस्टैंड। तो ये वाला फॉर्मेट जो है, ये क्या है, ये बहुत लंबा हो जाता है और गलत तो नहीं है, लेकिन इसको लिखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो अब मैं इसकी जो तर्जमा है वो लिखने लगा हूँ। तर्जमा इसका ये है कि श्योरली अल्लाह enjoins both equity and benevolence। एहसान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेनेवोलेंस। तो ये जी, अच्छा, ये अभी मैंने आयत नंबर ऊपर लिख दिया है, लेकिन इसका जो सही तरीका है वो क्या है, तर्जमा लिखने के बाद आयत का आप बताएं, तर्जमा लिखने के बाद यहाँ पर आप क्या लिखें, रेफरेंस लिखें आयत का, ठीक है। तर्जमा लिखने के बाद ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। उर्दू में इसका उसी तरह तर्जमा आप लोग लिख सकते हैं कि बेशक अल्लाह अदल और एहसान दोनों का हुक्म देता है, ठीक है। तो ये आप उर्दू में इस तरह लिख सकते हैं। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर अदल और एहसान में फ़र्क क्या है, ठीक है। उस पर बात कर लेते हैं जी, डिफरेंस बिटवीन अदल अदल एंड एहसान, ठीक है। तो ये जी मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, इसके लिए हम लोग, मैं आपको बताऊंगा, एक अरबी लुगत के एक इमाम थे, ठीक है। इनका नाम था इमाम रागिब। क्या नाम था जी, इमाम रागिब। इन्होंने इसका फर्क बताया हुआ है। वो कहते हैं कि अदल जो है वो क्या है, अदल का उन्होंने बताया है कि अदल बेसिकली क्या है, कि या अदल, या दूसरा आप इसकी जगह इक्विटी भी लिख सकते हैं। बेसिकली इक्विटी का उन्होंने जो मतलब, या अदल का मतलब जो बताया है वो क्या है, वो कहते हैं कि आप किसी शख्स को उतना दें जितना उसका हक है, और उतना लें जितना आपका हक है, ठीक है। मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल, अगर ये एक चीज है कोई, तो इसमें अगर आपका हक है आधा, यानी आपका हक है 1/2, हाफ, ठीक है। तो अगर आप अपने हक के मुताबिक क्या करें, आधा ले लें, तो ये क्या होगा, अदल होगा, ठीक है। और दूसरे शख्स को आधा दे दें, ये जो आप बाकी हाफ जो है, जिस शख्स का है, आपके भाई का है, बहन का है, या किसी आपके दोस्त का है, तो उसको ये वाला हक दे देना, और अपना हक जो आपका बनता है वो ले लेना, क्या कहलाता है, अदल, ठीक है। तो अदल क्या है जी, टू गिव टू गिव एज मच
as much as is due and to take वेट अ मिनट, ये टैबलेट डिस्कनेक्ट हो गया, मैं 1 मिनट में इसको सेट करता हूँ। हाँ जी, तो आप लोगों को इसकी समझ आ गई है। अदल क्या है कि आप किसी शख्स को, यानी किसी का जो हक बनता है वो उतना दें जितना उसका हक बनता है, और अपना हक उतना लें जितना आपका बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अदल बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे जी? अदल। एंड टेक एज मच एज इज ड्यू। तो ये क्या हो जाएगा? ये अदल हो जाएगा। ठीक है, उर्दू में भी आप इसको लिख सकते हैं, ऑब्वियसली ये कोई मुश्किल काम नहीं है आप लोगों के लिए। तो ये अदल होगा। जबकि अगर आप एहसान की बात करें या बिनेवोलेंस की बात करें या एहसान की बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या है? ये है टू गिव मोर देन व्हाट इज ड्यू, मोर देन व्हाट इज ड्यू एंड टू टेक लेस देन व्हाट इज ड्यू। यानी अगर आपका हक बनता था यहाँ पे आधा, तो आप क्या करें? अपना आधे से भी कम लें, तो ये क्या हो जाएगा? बेनेवोलेंस होगा। और अगले शख्स को, यानी आपका आधा यहाँ पे बनता है, आप क्या करते हैं? इसके कर देते हैं 3 हिस्से। इसके क्या कर देते हैं यहाँ पे? इसके 3 हिस्से कर देते हैं। तो आप कितना ले रहे हैं जी? 1/3 लेते हैं, उसको कितना दे देते हैं? ये बाकी सारा इतना हिस्सा उसको दे देते हैं। तो ये हिस्सा उसको देना और अपना ये इतना लेना, ये 2/3 आप उसको दे रहे हैं ना। उसका बनता कितना था? आधा, तो आपने उसको क्या दे दिया? 2/3, उसको ज्यादा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एहसान के दर्जे में आ जाएगा। और आपने लिए जो आपने कम रखा है, ये भी एहसान है। तो एहसान और अदल में फर्क ये है कि एहसान में आप अपने हिस्से का माल, अपने हिस्से की चीज किसी और को दे देते हैं, ये एहसान होता है। अदल क्या है कि आप जितना बनता है उतना ले लेते हैं और जितना किसी का बनता है उतना उसको दे देते हैं। ठीक है, तो ये जी कुरानिक मीनिंग जो है, ये उसकी बात हो रही है। ये कुरान मजीद का ये जो हमने एहसान वाली आयत लिखी है, अदल और एहसान वाली, इससे हमने ये मीनिंग निकाला है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जी, कि हमारे पास हाँ जी, तो इसमें दूसरा जो हम ये पॉइंट लिखने लगे हैं वो होगा द मीनिंग ऑफ एहसान इन द लाइट ऑफ अहादीस। ठीक है, यानी अहादीस जो है उनकी रोशनी में, अहादीस की रोशनी में एहसान का मफहूम, इस पे आ जाते हैं। तो अहादीस के बारे में अगर बात करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एहसान के बारे में फरमाया है ना, तो आपने फरमाया, मैं सबसे पहला जो लिखने है, इस पे दो हम हदीसें लिखेंगे। सबसे पहली जो है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ये क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आपने फरमाया, एहसान इज रेफर
احسان از یا اس کے ہم یہ لکھ سکتے ہیں احسان ریفرز ٹو دیٹ mode of conduct which ignores آپ نے فرمایا which ignores the excesses of others. پلیز یہ مائک آف کر لیں جس شخص کا بھی ہے excesses. زکریہ آپ کا مائک آن ہے کائنڈلی آف کر لیں. ہاں جی سعدیہ آپ کا بھی مائک آن ہے آپ بھی آف کر لیں پلیز. تو mode of conduct which ignores the excesses of others یعنی دوسروں کی جو غلطیاں ہیں ان کو کیا کریں معاف کریں and treats them with decency and kindliness. تو یہ کیا ہو جائے گا یہ جی احسان. اب اس کی اردو جو ہے وہ کیا ہے احسان ایسے طرز عمل کا نام ہے جس میں کوئی شخص دوسروں کی زیادتیاں جو ہیں ان کو معاف کر دے معاف کر دے اور ان کے ساتھ اچھا اور رحم والا معاملہ کرے. ٹھیک ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں ہم احسان بولتے ہیں. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس سے میں نے یہ بتایا. ایک احسان کے بارے میں نا ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے جس کو ہم لوگ حدیث جبریل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو بھی ہمیں لکھنے لگا احسان in the light of حدیث جبریل. اب بتاؤں بہت سارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ صرف اسی ایک حدیث کی بنیاد پہ احسان کو ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں جی سعدیہ یہ آپ کا مائک آن ہے. سعدیہ بلوچ جو بھی ہیں کائنڈلی یہ مائک آف کرے اپنا. یہ تو میں آپ لوگوں کو یہاں سے میوٹ کر دیتا ہوں. چلیں بہتر ہے. تو جی احسان ان دا لائٹ آف حدیث جبریل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. یہ والی حدیث جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے ہیں. ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کوسچنز کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک کوسچن کیا تھا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا انہوں نے کیا پوچھا او مسنجر آف اللہ. یہ کون سوال کر رہا ہے جبرائیل علیہ السلام. او مسنجر آف اللہ انہوں نے سوال کیا او مسنجر آف اللہ what is benevolence یعنی what is احسان. انہوں نے کیا پوچھا what is احسان. ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied it is ihsan that you pray
یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یو پرے اللہ یعنی تم اللہ کی عبادت کرو, یا ورشپ اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کی بجائے پرے کی بجائے ورشپ ہم لکھتے ہیں. ٹو ورش یو ورشپ اللہ as if you are observing him, as if you are observing him. یعنی آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اس کو کیا کر رہے ہو, اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو اب اس کے آگے آپ نے فرمایا if you cannot see اللہ, اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو آپ کیا کرو, ایٹ لیسٹ یہ امپریشن بناؤ. if you cannot see اللہ, یعنی اگر آپ اس طرح کی یعنی اس طرح کا اپنے اندر کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو آپ کیا کرو, you should at least create impression, you should at least create impression that he is یعنی اللہ is watching, he is watching you. کہ ایٹ لیسٹ آپ یہ کر لو کہ آپ اپنے اندر یہ تصور بنا لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو حدیث جبریل کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں اور انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول بتائیں کہ احسان کیا ہے. تو آپ نے کیا جواب دیا, آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے, آپ اس کی اردو آپ نے خود لکھیں گے, کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, یعنی if you cannot see اللہ, اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر ایٹ لیسٹ اتنا کرو, یعنی اس طرح کا آپ تصور کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ایٹ لیسٹ یہ کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا, احسان ہو جائے گا. انڈرسٹینڈ؟ یہ ہے جی حدیث جبرائیل. اس کی اب ایکسپلینیشن بڑی مزے کی ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم نے اوپر جو احسان کا ایک میننگ پڑھا تھا, اس کا اور اس کا تعلق کیا آپس میں, اس کا اور اس کا تعلق آپس میں کیا ہے. اوپر ہم نے کیا احسان کے بارے میں پڑھا تھا, کچھ شخص بتا سکتا ہے جی؟ پہلے جو میں نے شروع میں بتایا کہ احسان کا میننگ جو ہے, جو قرآن کی روشنی میں ہم نے دیکھا تھا, وہ کیا تھا؟ ہاں جی بتائیں جی. احسان کا میننگ جو اوپر ہم نے دیکھا تھا وہ کیا تھا جی؟ وہ کیا تھا کہ اپنا حق کسی اور کو دے دینا احسان ہے. اپنا حق کسی اور کو دے دینا احسان ہے. تو جس کا نیٹ کا ایشو ہے ہم لوگ اس کو یہ ریکارڈنگ بھی مل جائے گی, باقی کوشش کریں کہ کنیکٹڈ رہیں. ہاں جی, احسان جو ہے کیا ہے, اپنا حق کسی کو دے دینا. یہ احسان ہم نے اوپر پڑھا ہے. مطلب اس کا آگے کیا مطلب ہے کہ خود کو کیا کرنا, اگنور کر دینا, خود کو بھلا کر کسی اور کو ترجیح دینا. یہ احسان ہوگا, یعنی خود پر کسی اور کو ترجیح دینا یہ احسان ہے. یہ اوپر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, احسان کا ہم نے ادھر کیا میننگ پڑھا تھا کہ جب کسی شخص کو آپ اس کے حق سے زیادہ دے دیں اور خود کیا کریں, اپنے حق سے کم لیں, تو یہ احسان ہے. تو جبکہ یہاں پر کیا ہے, مطلب یہ جو اوپر حدیث جبریل آئی اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آپ اس طرح عبادت کرو کہ جس طرح آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا ایٹ لیسٹ آپ یہ تصور بناؤ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہے. تو اب اس کو اور اوپر جو ہم نے میننگ یہ جو میں نے بتایا, ان دونوں میننگز کو, جس سے جبریل والا اور قرآن مجید میں جو میننگ ہے, ان دونوں کو ہم نے اب دیکھنا ہے کہ یہ آپس میں کس طرح ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس پہ بھی آتے ہیں. اچھا, یہ حدیث جبریل جو ہے یہ بخاری شریف میں ہے, آپ اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں البخاری. ٹھیک ہے. ہاں جی, تو اب ہم آتے ہیں اس کی طرف. وہ کیا ہوگا جی, ریلیشن بٹوین
meaning of ihsan in Quran and हदीस जिब्रील, इस पे अभी बात करते हैं। ये बहुत, आपको कोई टीचर ये चीज़ नहीं बताएगा, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो मोस्टली आया होता है, लेकिन बच्चे इसको छोड़ आते हैं या फिर इसको गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कोट करूंगा, एक बहुत ही बड़े स्कॉलर है, उनका नाम है जी मुल्ला अली कारी। उनका नाम क्या है? मुल्ला, ये फौत हो गए हैं, बड़े पुराने हैं, मतलब आज से कुछ 10 साल पहले के। मुल्ला अली कारी इनका नाम है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह। ये जो आलम थे, ये जो स्कॉलर थे, इन्होंने अपनी किताब थी इनकी, उसका नाम था मिरकातुल मफाती। किताब का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिखते हैं। मुल्ला अली कारी ने इसकी जो एक्सप्लेनेशन बताई है उसकी तरफ हम आते हैं। तो मुल्ला अली कारी ने क्या एक्सप्लेनेशन दी? उसने कहा कि बेनेवलेंस जो है, जो यानी एहसान जो है, बेनेवलेंस मैंने बताया कि एहसान को कहते हैं, कि एहसान जो है वो एक ऐसी नमाज में एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें इंसान क्या डिस्कवर करता है? अल्लाह की मौजूदगी को डिस्कवर करता है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस जिब्रील में बताया है ना, उसमें आपने क्या फरमाया कि आप इस तरह इबादत करो जैसे आप अल्लाह को देख रहे हो, या एटलीस्ट अल्लाह आपको देख रहा है, ये तो आपका तसव्वुर होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, यानी उनकी जो हदीस है उसको, और हम कुरान मजीद की आयत को दोबारा से देखेंगे। तो इसमें हम अभी आते हैं। मैं असल में एक मैसेज देखने लग पड़ा था, किसी को इशू तो नहीं हुआ ज्वाइन करते हुए? अगर मैं एक्चुअली वो अभी मेरे माइंड में मैसेज, यानी अभी मैसेज मैंने देखे। तो हाँ जी, एहसान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि आप अल्लाह की मौजूदगी जो है उसको उसको डिस्कवर कर लेते हैं, और एक ऐसा प्रैक्टिकल अमल जो है, इसको मैं बताता हूँ ये क्या है अभी आप लोगों की एक्सप्लेनेशन के लिए। सबसे पहले तो क्या इन्होंने फरमाया कि एहसान इज, कि अभी मैं लिखने लगा हूँ, लिखने से आप लोगों को समझ आई। एहसान इज द कंडीशन, एक ऐसी हालत है, इज द कंडीशन ऑफ वर्शिप, ये इबादत की ऐसी कंडीशन है, इन विच मैन डिस्कवर, ये हदीस जिब्रील कह रही, इन विच मैन डिस्कवर्स द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की प्रेजेंस को जो है उसको डिस्कवर करता है। एंड दूसरी क्या होता है? इट्स अ प्रैक्टिकल वे ऑफ, प्रैक्टिकल, इसकी मैं उर्दू भी आप लोगों को लिख दूंगा, परेशान है। प्रैक्टिकल वे ऑफ, वे टू अचीव, practical way to achieve this condition as suggested by हदीस जिब्रील। यानी हदीस जिब्रील में अल्लाह की मौजूदगी को डिस्कवर करना क्या है उसके बारे में बताया गया है, और ये एक क्या है? अमली तरीका है, हदीस जिब्रील। ठीक है, अब जी ये बात तो हमने इस, उन्होंने कही है हदीस जिब्रील के बारे में। किसने कही है? मुल्ला अली कारी ने। तो अब वो आगे कहते हैं कि बेसिकली है क्या, कि अगर कोई शख्स अल्लाह की मौजूदगी को डिस्कवर करना चाहता है ना, तो वो क्या करे? वो बेसिकली खुद को भुला दे, यानी खुद को भुलाएगा तो फिर ही वो उसके अंदर ये तसव्वुर आएगा ना कि अल्लाह उसे देख रहा है या वो अल्लाह को देख रहा है। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आप अल्लाह को देखना चाहते हो या अल्लाह की प्रेजेंस जो है ये महसूस करना चाहते हो, तो आप क्या करो? खुद को
जो ہے भुला दो। अपनी अपने जितने भी मसाइल हैं, ऑब्वियसली जब इंसान नमाज में खड़ा होता है तो अब उसको बहुत सारे ख्यालात आ रहे होते हैं कि भी मेरे पेपर आ रहे हैं, उनकी मैंने तैयारी करनी है, मेरे खाना नहीं खाया हो, या अगर ये कोई बंदा कारोबारी है तो वो क्या कहेगा कि जी मैंने जो है फलां जो है वहाँ पे डील की है, वहां से मुझे इतना मुनाफा आएगा, या फलां जगह से मुझे नुकसान हो गया। तो नमाज पढ़ते हुए इंसान को इस तरह के अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। तो हदीस जिब्रील कहती है कि अगर आप अल्लाह की मौजूदगी को पाना चाहते हो तो आप क्या करो, इन ख्यालात को खत्म कर दो। तो इन ख्यालात को खत्म करने का मतलब क्या है कि इंसान अपने जो मसाइल है उनको एक नमाज के दौरान उनको क्या कर दे, साइड पे रख दे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंसान खुद को भुला रहा है, अपने मसाइल को क्या कर रहा है, भुला रहा है। तो यही तो शुरू में उसमें भी हमने देखा था। अदल वाल और जो एहसान में जो फर्क ऊपर मैंने बताया था, उसमें भी तो ये चीज थी। अदल और एहसान में जो फर्क है उसमें भी तो ये चीज बताई थी कि इंसान क्या कर दे, अपनी जात को भुलाकर दूसरों को तरजीह दे दे। अपनी जात को भुलाकर दूसरों को क्या कर दे, तरजीह दे दे। तो यही तो एहसान ऊपर भी हमने बताया था। तो यहाँ पर भी क्या है कि अल्लाह की, वो कहते हैं अगर आप अल्लाह की प्रेजेंस को पाना चाहते हो, उसकी मौजूदगी का एहसास आप पाना चाहते हो, तो आप क्या करो, अपने मसाइल जो हैं उनको भुलाओ और अल्लाह की याद में आ जाओ और ये सोचो कि अल्लाह देख रहा है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा, एहसान हो जाएगा। ये हदीस जिब्रील है। तो यहाँ से हमें क्या साबित होता है कि हदीस जिब्रील में जो एहसान का मीनिंग बताया गया है और जो कुरान मजीद में मीनिंग बताया गया है, दोनों सेम है। दोनों का अल्टीमेट पर्पस यही है कि इंसान क्या करे, अपनी जात को क्या कर दे, भुला दे। तो ये अभी मैं ये लिखने लगा हूं। तो ये क्या है जी, व्हेन यू, हाँ जी, तो दैट इज इफ मैन डिजायर, ये बेसिकली क्या है, इफ मैन डिजायर्स टू डिस्कवर अल्लाह थ्रू द स्टेट ऑफ, थ्रू द स्टेट ऑफ एहसान, यानी एहसान के दर्जे के जरिए वो अल्लाह को क्या करना चाहता है, डिस्कवर करना चाहता है। तो वो क्या करे, ही शुड गेट रिड ऑफ, आप यानी उसके जो अपने मसाइल है उनसे क्या करे, वो निकल जाए, गेट रिड ऑफ हिज ओन प्रॉब्लम्स एंड, यानी जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, या उनसे उनको, या आप कह सकते हैं कि उनको फिलहाल भुला दे, फॉरगेट कर दे। ही शुड फॉरगेट हिज ओन प्रॉब्लम्स while वर्शिपिंग अल्लाह, यानी अल्लाह की इबादत करते हुए क्या कर दे, अपने मसाइल को भुला दे। तो हम आगे क्या कह सकते हैं, दिस इज द सेम, दिस इज द सेम मीनिंग एज गिवन बाय द होली कुरान, as given by the Holy Quran, that that man should that man should that man should ignore his personhood for the sake of अल्लाह। तो ये जी आपके पास एहसान। तो यहां से क्या साबित होगा कि एहसान के दोनों मीनिंग क्या है, सेम है। क्लियर है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। आई होप आप लोगों को मैंने काफी अच्छे से समझा दिया हुआ है। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और
چلیں جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں احسان کی اہمیت پہ. ہم لوگ بات کریں گے کہ احسان کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، ہم اس پہ بھی بات کرنے لگے. چلیں بہتر ہے جی. احسان کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے؟ امپورٹنس آف احسان. سوری، یہ آپ لوگوں کو جو اردو میڈیم والے ہیں ان لوگوں کو مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اس کی ٹرانسلیشن لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے. یہ جو انگریزی میں نے لکھی ہوئی ہے، اگر آپ لوگ نہیں لکھ سکتے تو میں ابھی آپ کو اردو بھی اس کی بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے ابھی میسج کریں اگر آپ لوگوں کو ایشو آ رہا ہے تو، کیونکہ یہ خاموش نہیں رہنا، آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ٹیچرز کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے کر لیں گے، لیکن بعض اوقات وہ بعد میں پھر کلاس جب اینڈ ہوتی ہے تو اس ٹائم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں ایشو آ رہا ہے. چلیں سمرین آپ لکھ لیں گی، کسی اور کوئی ایشو ہے تو وہ بتا سکتے ہیں جلدی پلیز. آپ میں سے کسی اور کوئی ایشو ہے انگریزی سے اردو کرنے کا؟ بہتر ہے جی، بہتر ہے. تو ہم لوگ ابھی کرنے لگے ہیں جی اس کی اہمیت جو ہے اسلام میں کیا ہے. سب سے پہلی جو اس کی اہمیت ہے وہ آپ دیکھیں کہ احسان جو ہوتا ہے اس کا ان لمٹڈ ریوارڈ ملتا ہے. جو شخص احسان کے رستے پہ چلتا ہے، چلے اس سے بھی پہلے ایک اور ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے تو بتانے لگا ہوں آل دا پروفٹس ور، جتنے بھی نبی تھے، آل دا پروفٹس ور محسن. سب سے پہلی تو ہم بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی پروفٹس تھے وہ کیا تھے؟ سارے کے سارے محسن تھے. اللہ قرآن مجید میں بار بار جگہوں پہ ان کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو محسنین ہیں ان کی محبت کرتا ہے. ان کے بہت سارے انبیاء جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا تھے؟ یہ محسنین تھے، احسان کرنے والے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جتنے بھی پروفٹس تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو احسان کے درجے پہ درجہ انہیں دیا ہوا تھا. اور وہ کیا تھے کہ اپنی ذات کو، اپنی دنیاوی مسائل جو تھے، اپنی جو پریشانیاں تھیں ان کو انہوں نے سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، اور وہ مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کی مدد میں لگے ہوئے تھے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محسن تھے. کیسے کہ آپ نے خود اپنے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا لیکن وہ غریبوں کو نواز دیتے تھے. یعنی جتنا مال آتا تو آپ بانٹ کر سو جاتے تھے. یعنی آپ کا یہ عمل جو تھا، یعنی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ کیا تھا؟ یہ احسان تھا. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں وہ کیا تھے؟ محسنین تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سب سے پہلی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کا جو عمل ہے یہ اپنے انبیاء کے لیے، یعنی نبی جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ سب سے اہم جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ احسان والے کام کرے. ٹھیک ہے، دوسری جو اس کی اہمیت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، مزے کی ہے. ان لمٹڈ ریوارڈ ہوتا ہے جی احسان کا، ان لمٹڈ ریوارڈ. یہ اب سمجھنے والی چیز ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر کیا اسے لکھتے ہیں جی ان لمٹڈ کو؟ کوئی اردو بتائیں یار، میرے مائنڈ میں نہیں آ رہی. ان لمٹڈ کو کیا لکھیں گے اردو میں؟ ہاں جی، غیر محدود، بالکل غیر محدود اجر. ٹھیک ہے، تو جی اس کا کیا ہو جائے گا؟ اس کا غیر محدود اجر ہوتا ہے. اب اس کی میں بتاتا ہوں. سورہ رحمان کی بڑی مشہور آیت ہے، آپ لوگ سب نے سنی ہوگی، حل جزا الاحسان الا الاحسان. حل جزا احسانی الا الاحسان. یہ جی آیت ہے، اس آیت نمبر ہے اور سورہ الرحمان کی ہے آیت نمبر 60. اس کا کیا مطلب ہے کہ دا ریوارڈ فار این ایکٹ آف احسان از نتھنگ ایکسپٹ احسان. یعنی احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا. مطلب کہ اس کا اگر آپ تھوڑا سی تشریح کی طرف جائیں، تفسیر جو ہے اس کی، اس کی طرف جائیں
تو اس کی ٹرانسلیشن پہلے میں لکھ لیتا ہوں پھر آپ لوگوں کو. دا ریوارڈ آف احسان، ریوارڈ فار، ہاں جی بالکل صحیح آپ نے بتایا. دا ریوارڈ فار احسان از نتھنگ ایکسپٹ احسان. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اب یہ آپ کو میں نے بتایا تھا اس کو یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے، ترجمے کے بعد لکھتے ہیں. اردو میں بھی آپ اوپر میں وہ کسی نے لکھ دیا ہوا ہے چیٹ باکس میں اردو میں اس کا جو ٹرانسلیشن ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اب احسان جو کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے. کوئی شخص جب اپنی ذات پر کسی اور کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے لیے اگر کرے گا تو پھر اس کو کوئی ریوارڈ ملے گا. اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو وہ تو پھر اجر اس کو نہیں ملے گا. تو احسان کیا ہے؟ انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اور اس میں کیا کرتا ہے؟ وہ خود کو یعنی اپنے حق سے زیادہ کسی کو حق دے رہا ہوتا ہے. احسان کیا ہے؟ اوپر میں نے جیسے بتایا ہوا کسی کو اپنے حق سے، اپنے حق کا یعنی اپنا کسی کو اس سے اس کے حق سے زیادہ دینا، یہ ہے جی احسان. اوپر ہم نے جیسے بتایا تھا، ابھی دوبارہ کیونکہ میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں بتانے لگا. اب اس کا درجہ جو اس کا جو ریوارڈ ہوگا وہ کون دے گا جی؟ اللہ دے گا. اللہ ول گیو ریوارڈ. ٹھیک ہے، تو اب ایک شخص کے پاس ہے جی 5 روپے. ٹھیک ہے، اب وہ احسان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ کسی شخص کو یہ سارے کے سارے دے دے. 5 روپے کسی اور شخص کو دے دیتا ہے. یہ ایک بندہ ہے، اس کو یہ سارے کا سارا اپنا مال دے رہا ہے. اب اس کا احسان اس شخص کے لیے کیا ہے؟ یعنی اس شخص کے لیے احسان کیا ہے؟ 5 روپے دینا. اچھا، ایک شخص ہے جس کے پاس ہے جی 10,000 روپے ہیں جی. ٹھیک ہے، اس کا احسان کیا ہوگا؟ کسی شخص کو 10,000 روپے دینا احسان ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے سارے کا سارا حق اسے دے رہا ہے. میکسیمم احسان یہ ہو سکتا ہے. اب اللہ کے لیے احسان، جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ احسان کا جو میں ریوارڈ دوں گا وہ بھی کیا ہے؟ احسان ہی ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ جو ریوارڈ دے گا وہ بھی اس طرح کا ہوگا کہ انسان کے حق سے زیادہ اس کو مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے، جس طرح دنیا میں ایک شخص جو ہے کسی کو احسان کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اس کے حق سے زیادہ دیتا ہے. اب بات آ جاتی اللہ کی. تو اب اللہ نے اگر کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا ہے، یعنی اللہ نے کسی کو پر احسان کرنا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا نا. جیسے میں نے اوپر بتایا کہ اگر ایک شخص کے پاس 5 روپے ہیں تو اس کے لیے احسان کیا ہو سکتا ہے کہ وہ 5 روپے کسی کو دے دے. ایک کے پاس 10,000 ہیں تو وہ 10,000 کسی کو دے دے. ایک کے پاس 1,00,000 ہے تو وہ سارے کا سارا اگر دے دیتا ہے تو وہ احسان کار ہے. اب اللہ نے اگر کسی شخص کو انعام کے طور پر، اجر کے طور پر اس کے ساتھ احسان کرنا ہے تو اللہ کے جو خزانے ہیں وہ تو انلمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو اللہ انلمیٹڈ ریوارڈ دے گا. آئی سمجھ اس کی؟ تو اس کا ریوارڈ کیا ہوگا؟ اللہ ول گیو انلمیٹڈ ریوارڈ بیکاز احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہے. ٹھیک ہے، بیکاز احسان یا ریوارڈ آف احسان، ریوارڈ فار احسان از نتھنگ بٹ احسان. تو یہ جی ہوگا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو جی یہ تھا اس کی دوسری جو ہم اہمیت دیکھ رہے تھے اس کے بارے میں. اب ہم تیسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محسنین کے ساتھ محبت کرتا ہے جی. لو آف اللہ، اس کی اہمیت کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت اللہ کی محبت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے،
اللہ ان کو کیا بنا لیتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں محسنین. اس کو ایک اور ہم تھوڑا سا لکھتے ہیں، محسنین become beloved of اللہ. یعنی اللہ کے کیا بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں. محسنین اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار جگہوں پہ آیا ہوا ہے. یہ سورہ آل عمران 134 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ واللہ یحب المحسنین. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوں گے، یہ آل عمران ہے جی. اس کا ترجمہ آپ لوگ لکھ ہی لیں گے. تو آل عمران 134. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ محسنین سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے. تو اللہ کا محبوب بننا بہت بڑا ایک کیا لیں کہ اہمیت کا حامل ہے. نیکسٹ اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے اس کے بارے میں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ محسنین کے قریب ہے. ٹھیک ہے، بیکم کلوز ٹو دی مرسی آف اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ کیا ہے، محسنین کے کیا ہے، قریب ہے. وہ آیت میں لکھنے لگا ہوں، سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. من المحسنین جی. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں آپ کے پاس آ رہے. تو کیا اس میں فرمائیں گے، لکھیں گے اس کا ترجمہ. شورلی Allah's mercy is close to، اس کو کیپٹل میں لکھنا چاہیے مرسی کا جو ایم ہے. ٹھیک ہے، surely Allah's mercy is close to those who perform acts of احسان، یعنی وہ احسان کرنے والے عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آیت ہے جی التوبہ 120. اردو میں اگر آپ لکھنا چاہیں تو کیا ہوگا، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اردو میں اس کا میننگ ہو رہا ہے. تو یہ جی یہاں تک اس کی جو اہمیت ہے وہ ہم لوگوں نے نکال لی. یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھیں پلیز. اینی کوشچن؟ ہاں جی، اس کا چلیں بہتر ہے. تو نیکسٹ اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جو شخص بیسیکلی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی، آیت ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. ٹھیک ہے، کہ جو شخص خود کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے یعنی محسن بن جاتا ہے، تو وہ بیسیکلی اللہ اس سے خوف دور کر دیتا ہے. تو اس کا جو 5واں پوائنٹ ابھی ہم لکھیں گے وہ کیا ہے کہ
فیئر، یا آپ کہہ لیں کہ محسنین یا محسن بیکمز فیئرلیس، کہ وہ بے خوف ہو جاتا ہے. تو اس کی آیت جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ ہی کوئی ڈر ہوتا ہے. تو یہ جی اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، آپ لوگ، میں اس کی آیت نمبر آپ لوگوں کو لکھ دیتا ہوں، ٹرانسلیشن آپ نے خود نکال لینی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو اس کی آیت نمبر ہے سورہ البقرہ 112. تو یہ آپ کہیں سے بھی نکال سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو اینڈ پہ ایک ایپ بھی بتاتا ہوں جو سب سے اچھی ہے، جہاں سے آپ ٹرانسلیشنز لے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنا چہرہ جو ہوتا ہے، یعنی خود کو، اس کا مطلب کیا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، مطلب کہ جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، مطلب کہ وہ اللہ کے سامنے جھک گیا، اللہ کو سجدہ کر لیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ صاحب احسان ہو گیا، وہ محسن بن گیا. ٹھیک ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ اس کا اجر جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور دنیا میں اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ کبھی غم زدہ ہوں گے. تو یہ ہے جی محسنین کا جو مقام ہے اللہ کی نظر میں. کلیئر ہے؟ تو یہ تھی یہاں تک اہمیت. اچھا، تو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا تھا اس کی جو ٹرانسلیشن ہے نا قرآن مجید کی جتنی بھی، تو اس کے لیے آپ ایک ایپ ہے گلوریس قرآن کے نام سے ایک ایپ ہے، یہ مل جائے گی آپ کو، پلے اسٹور پہ بھی ہے، اور جو ایپل کا کیا نام اس کا ایپ اسٹور ہوتا ہے، کیا نام اس کا اس پہ بھی ہے. تو ان دونوں سے یہ مل جاتی ہے. یہ والی آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں آپ کو اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہے، انگلش میں بھی ہے. تو دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے ٹرانسلیشن، اور بڑی اچھی ٹرانسلیشن ہے، اسٹینڈرڈ ہے. تو یہ آپ لوگ یہاں سے ٹرانسلیشن کہیں یعنی کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ کو ایگزیکٹ چاہیے ہے، یا کہیں پہ کوئی میں نہیں لکھ رہا کلاس کے دوران، تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. نوٹس بناتے ہوئے یاد رکھیں، نوٹس بناتے ہوئے آپ لوگوں نے آپ ہر روز لیکچر جیسے ختم ہو اس کے بعد نوٹس بنائیں. تو اس میں جو اگر آپ اردو میں رکھ رہے ہیں تو اپنے نوٹس اردو میں بنا کے سوئیں. ٹھیک ہے، اگر آپ انگلش میں رکھ رہے ہیں تو ہر ٹرم کا انگلش میں ترجمہ لکھ کے سوئیں. نہیں سمجھ آتی آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگوں کو رپلائی کر دوں. تو اپنی جو اردو میں رکھنی ہے یا انگلش میں رکھنی ہے اس کو ابھی سے ڈیسائیڈ کریں، اور اسی کے مطابق ابھی سے نوٹس بنائیں. تو یہ میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج کا جو احسان کا ٹاپک ہے وہ تو ہو جاتا ہے کمپلیٹ. آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی نیلم، تو بتائیں کیسا رہا لیکچر؟ کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی ایمبیگوٹی ہو